بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التاریخ، سبق نمبر 13، پیج نمبر 102۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے مشرکین کی اذى رسانی اور مومنین کا صبر، مشرکوں کی تکلیفیں اور مومنین کا اس کے اوپر صبر کرنا۔ جیسا کہ دعوت اسلام کے تعلق سے چل رہا تھا، تو آج وہیں سے ہمیں آگے پڑھنا ہے کہ جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، تو ان کو کن کن مشقتوں کو برداشت کرنا پڑا، کن کن مصائب اور آلام اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا، اس کے تعلق سے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دعوتی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں کو روز و شب کھلے چھپے اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے پیارے رسول جس مشن کو لے کر کے آئے تھے، اس مشن کو بڑھانے کے لیے دن ہو رات ہو، کھلے میں یا چھپے میں اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی محفلوں اور اجتماع گاہوں میں بھی دین اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کفار و مشرکین کو یہ راز نہ آیا اور ان کی عداوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی محفلوں میں بھی دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو ان کو یہ راز نہ آیا اور ان کی دشمنی کے اندر اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے رسول خدا اور ان کے صحابہ پر ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا، اور وہ انہیں تکلیفیں پہنچاتے اور گلی کوچوں میں ان کا مذاق اڑاتے۔ دشمنان اسلام میں جو سب سے زیادہ جابر اور ظالم تھے وہ یہ ہیں۔ اب جب اسلام کی دعوت دینا حضور علیہ السلام نے شروع کی، تو وہ ہر جگہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور اسلام کے دشمنوں میں سب سے زیادہ جو جابر اور ظالم تھے وہ یہ ہیں۔ چند کا نام یہاں پر اور انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے، ان کے تعلق سے دیکھیے۔ نمبر 1، ابو جہل یا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن یہ بدبخت آپ کی جانب ایک پتھر لے کر کے بڑھا کہ اس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھ دے، مگر اتنے میں حضرت جبرائیل اونٹ کی شکل میں آئے، جن سے خوف زدہ ہو کر یہ ظالم بھاگتا ہوا نظر آیا۔ ابو جہل یہ ایسا دشمن اسلام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز سے روکا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ پتھر لے کر کے آیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا جائے، مگر حضرت جبریل امی جب اونٹ کی شکل میں آتے ہوئے دیکھے تو یہ ظالم بھاگتا ہوا نظر آیا۔ عقبہ بن ابی معیط یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اس نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ اس شقی اور بدبخت نے ایک کپڑے سے آپ کا گلا گھونٹ دبا دیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے اسے دھکا دے کر ہٹایا۔ یوں ہی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، تو اس دشمن نے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر ڈال دی۔ نمبر 3، ابو لہب یہ بدبخت اپنی بیوی کے ساتھ مل کر پیغمبر اسلام کو گالیاں دیتا تھا اور آپ کے دروازے پر کوڑا اور گندگی پھینکتا تھا۔ نمبر 4، اسود بن عبد غوث یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استہزاء کرتا تھا، آپ سے کہتا تھا، اے محمد، کیا آج آپ نے آسمان سے باتیں نہیں کی؟ نمبر 5، ولید بن مغیرہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادوگر اور قرآن کریم کو جادو کی کتاب کہتا تھا۔ اور نمبر 6، نضر بن حارث یہ دشمن اسلام کہتا تھا کہ محمد کی باتیں اگلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کا اضافہ ہوتا رہا، مگر مشرکین کی ان زیادتیوں سے مسلمانوں کے ایمان اور ایقان میں مزید اضافہ ہوتا رہا، جن کی چند مثالیں یہ ہیں۔ اب یہاں پر یہ ذکر کیا گیا، یہ 6 آدمی جن کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے
جب اسلام کی دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دینا شروع کی تو اس وقت کیا کیا معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے، مگر ان کی تکلیفیں دینے کی وجہ سے اسلام کے اندر یا ایمان کے اندر کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے کہ کس طرح اضافہ ہوتا رہا۔ جان نثار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اعلانیہ دعوت اسلام شروع کر دی۔ مشرکین نے آپ کو پکڑ کر بے انتہا زاد و قباب کیا، بے انتہا مارا پیٹا اور منہ کے بل گھسیٹا، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ جب شام کے وقت ہوش آیا تو معلوم کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے، تو آپ نے اس وقت تک کچھ کھایا نہ پیا جب تک کہ پیغمبر اسلام کو بنظر خود صحیح سالم نہ دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے خانہ کعبہ کے پاس بآواز بلند سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر قریش نے آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جس نے قرآن کریم کی تلاوت بآواز بلند فرمائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ کے چچا نے آپ کے دونوں بازوں کو باندھ دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو آپ کے چچا نے آپ کو قید کر دیا، پھر آپ پر دھواں چھوڑ دیا۔ حضرت بلال بن ربیحہ کو امیہ بن خلف دوپہر کی بھری گرمی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا اور آپ کے سینے پر ایک بڑا پتھر لا کر رکھ دیا، مگر پھر بھی آپ کی زبان سے احد احد نکلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت بکر صدیق نے آپ کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت عمار اور آپ کے والدین حضرت یاسر حضرت سمیہ جب اسلام سے مشرف ہوئے تو انہوں نے طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک مرتبہ مشرکین آپ کی تپتی ہوئی ریت پر اذیتیں دے رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا صبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یعنی اے آل یاسر صبر کرو بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ ابو جہل بدبخت نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر ایسا نیزہ مارا کہ جاں بحق ہو گئیں، اور یہ اسلام کی پہلی خاتون ہیں جو شہادت سے مشرف ہوئیں۔ ابو جہل حضرت یاسر کو سخت گرمی کے دن لوہے کی زرہ سے زرہ پہناتا تھا جس سے آپ بھی محبوب حقیقی سے جا ملے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزا دی گئی تو آپ نابینا ہو گئیں۔ حضرت حباب کو آگ کے شعلوں میں ڈالا گیا۔ حضرت مصعب کو قید کیا گیا۔ خالد بن سعید کو پیٹا گیا اور بھوکا رکھا گیا۔ غرض کے المختصر مسلمانوں کو طرح طرح کی صعوبتیں اور اذیتیں برداشت کیں، مگر ان کے ایمان اور ایقان میں ذرہ برابر خم نہ آیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے دین اسلام ہی کو پسند کیا، اگرچہ ان کی پادش میں انہیں رنج و الم کی گھاٹی سے گزرنا پڑا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب دیکھیے اس کے الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے صبر۔ صبر کا معنی ہے برداشت کرنا۔ دوسرا لفظ ہے دعوتی مشن، دین کی دعوت دینا۔ نمبر 3 ہے تشدد۔ تشدد کا معنی ہے سختی برتنا۔ نمبر 4 ہے جابر۔ جابر کا معنی ہے زبردستی۔ شکی کا معنی ہے پریشان حال۔ استہزاء کرنا، مذاق اڑانا۔ زود و قواب بہت زیادہ مارنا۔ ذرا تھوڑا سا بھی، اور اس کے بعد جو ہے جاں بحق ہونا، ختم ہونا۔ اب یہ تھے اس کے الفاظ معنی۔ اب دیکھیے کہ کوشچن و آنسر۔ ابو جہل، عقبہ بن معید، ابو لہب کون تھے اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ ابو جہل، عقبہ بن معید اور ابو لہب یہ دشمنان اسلام تھے۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ انہوں نے جو ہے حضور علیہ السلام کو سخت جو ہے مصیبتیں اور پریشانیاں دیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے نضر بن حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کرتے تھے؟ نضر بن
حارث محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کہا کرتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے یہ دشمن اسلام کہتا تھا کہ محمد کی باتیں اگلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ کوشچن نمبر 3 ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے کیوں اذیتیں دیں؟ جان نثار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اعلانیہ دعوت اسلام شروع کر دی۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سلوک کرتا تھا؟ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سلوک کرتا تھا؟ حضرت بلال بن ربیحہ کو امیہ بن خلف دوپہر کی بڑی گرمی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا اور آپ کے سینے پر ایک بڑا پتھر لا کر رکھ دیا۔ حضرت سمیہ کو کس نے اور کیوں شہید کیا؟ حضرت سمیہ کو کس نے اور کیوں شہید کیا؟ حضرت سمیہ کو جو ہے کہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ جاں بحق ہو گئیں۔ حضرت عمار ابو جہل بدبخت نے، اس کا آنسر ہے کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے ابو جہل بدبخت نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ جاں بحق ہو گئیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔